میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جس زمانے میں بیمار تھے اور صاحب فراش تھے، دل کی تکلیف ہوئی تھی جس میں پھر مستقل طور پر اور بھی کچھ عوارض تھے جس کی وجہ سے ہمیشہ بستر پر رہتے تھے، اور اسی بستر پر رہنے کی حالت میں معرف القرآن کی تعلیم بھی کرتے رہتے تھے، ساتھ ساتھ معرف القرآن کا کام جاری تھا۔ میں نے اپنا جو کمرہ ہے دفتر کا وہ ان کے کمرے کے متصل بنا لیا تھا تاکہ ہر وقت ان کے کوئی ضرورت ہو تو پوری کر سکوں۔ اس دوران مجھے حرمین شریفین حاضر ہونے کی تمنا تو تھی، اور مجھے حرمین شریفین حاضر ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے۔ 10 سال میں کوئی موقع نہیں ملا تھا جانے کا۔ تو اس زمانے میں میرے پاس ایک صاحب نے حج بدل کی پیشکش کی کہ حج کا موسم آ رہا ہے، آپ میری طرف سے حج کر لیں۔ تو دل میں کچھ داعیہ پیدا ہوا۔ الحمدللہ والد صاحب کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کیونکہ دوسرے بھائی بھی موجود تھے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے دوسرے حضرات موجود تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ حج کر کے آ جائیں تو پھر خدمت تو اسی طرح جاری رکھیں۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ ایک حج بدل اس طریقے سے آیا ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ پھر میں نے الحمدللہ میں حج اپنا کر چکا تھا، پہلے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی کر چکا تھا۔ تو میں نے پھر میں سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ ایک طرف حج بدل کے حج کی خواہش بھی تھی، اور دوسری طرف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا یہ بھی مجھے بھاری معلوم ہوتا تھا۔ شاید استخارہ بھی کیا ہوگا، اس کے بعد میرا دل مطمئن نہیں ہوا، حج پر جانے کے لیے دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو 2-3 دن کے بعد، کچھ دن کے بعد حضرت والد صاحب نے پوچھا بھی تمہارے اس حج بدل کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو ارادہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا کیوں کر دیا؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ ہمارا حج عمرہ تو یہیں پر ہے آپ کے پاس، ہمارا حج اور عمرہ یہی آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اس بات سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا لے جائیں گے پھر کہ یعنی مجھے الفاظ صحیح یاد نہیں رہے، لیکن وہ حاصل اس کا تھا کہ اتنا جانا ہوگا کہ لوگ رقص کریں گے۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد سے آج تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں 2-3 مرتبہ کم از کم حاضری نہ ہوئی ہو۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ میرے کچھ اداروں سے وہاں تعلقات ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہر دوسرے تیسرے مہینے حاضری ہوتی رہی۔ پچھلے دنوں بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا 2-3 مہینے، اس میں بھی 2 مرتبہ مکہ مکرمہ حاضر ہونے کی توفیق ہوئی۔ لیکن اب میں یہ کرتا ہوں کہ 1 مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں حاضری ہو جائے، دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ اب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے مجھے تقریباً 8 مہینے ہو گئے تھے، 8 مہینے سے میری حاضری نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اب اس انتظار میں تھا کہ 6 ماہی امتحان آ جائے، تو اس وقت فراغت کا وقت ہوگا تو اس وقت اطمینان سے کسی وقت حاضر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا،
اور عین اسی زمانے میں مجھے دعوت آئی اور الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بہت عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں بعافیت قیام کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. اور وہ جو میری بیماری چل رہی تھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی تھے، اب بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کبھی بیمار تھا ہی نہیں، الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنے کا موقع عطا فرمایا. اور اس دوران ایک تو وہاں سب سے بڑی نعمت وہاں کی حاضری ہے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، پچھلی مرتبہ جب میں گیا تھا تو وہاں کا جو محکمۃ القضاء ہے، قاضیوں کی عدالت ہے، بڑی عدالت ہے، تو اس کے کچھ قاضی حضرات نے مجھ سے یہ فرمائش کی کہ آپ ہمیں یہاں پر آ کر، ہمارے عدالت میں آ کر بخاری شریف کی کتاب القضاء ہمیں پڑھائیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ، تو مجھ سے انہوں نے اس انداز سے فرمائش کی کہ مجھ سے انکار نہ ہوا. میں نے کہا اگرچہ میں جب حرمین شریفین جاتا ہوں تو عام طور سے بس میرا آنا جانا صرف ہوٹل اور ہوٹل سے حرمین، ہوٹل اور ہوٹل سے حرمین اس طرح ہوتا ہے، کہیں میں دور نہیں جاتا. لیکن انہوں نے اس انداز سے فرمائش کی کہ میں رد نہ کر سکا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مغرب کے بعد میں انشاءاللہ آپ وہاں آؤں گا. اسی دوران وہاں مسجد نبوی کے ایک امام ہیں شیخ احمد طالب صاحب، تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ وہاں پر وہ کتاب القضاء پڑھائیں گے، تو وہ بھی آ گئے، اس میں شریک ہوئے، درس میں شریک ہوئے. اور اس درس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں مسند احمد کی ثلاثیات آپ سے پڑھیں. اور اس کے لیے انہوں نے ائمہ حرمین کا جو کمرہ ہوتا ہے نا، جہاں وہ آتے ہیں پھر وہاں سے امام نماز کے لیے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد ہم اسی کمرے میں انتظام کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ ہمیں وہ پڑھائیں ثلاثیات مسند احمد. چنانچہ میں نے پھر ان کو وہاں مسند احمد کی ثلاثیات جو ہے وہ پڑھی. میں نے ان سے پڑھی قراءتاً و روایتاً، اور اجازت بھی دی. وہاں میں حرم کے کمرے ہی میں ہوا تھا. پھر اس کی نتیجے میں پھر امام کے ساتھ ہی باہر آنا ہوا، امام کے ساتھ ہی پھر نماز پیسہ اول میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس کے نتیجے میں کئی ائمہ سے بھی وہاں ملاقات ہوئی. اس مرتبہ جب میں پہنچا تو یہ جو قضاء کے اندر جو لوگ شریک تھے ان میں سے کچھ حضرات وہ تھے جو خود مسجد نبوی میں ایک قائم ہے کلیت المسجد النبوی، جس میں تعلیم ہوتی ہے، اور وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ملحق بھی ہے. اور اس کے وہاں کے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس قضاء والے درس میں شریک تھے، اور اسی طریقے سے وہ جو ثلاثیات مسند احمد کا درس تھا اس میں بھی شریک تھے. تو پھر پچھلی مرتبہ انہوں نے مجھے اپنے کلیت الشریعہ میں بھی دعوت دی تھی، اور وہاں مجھ سے شرح عقود رسم المفتی مجھ سے پڑھی تھی. اس میں بھی شیخ احمد طالب موجود تھے جو امام ہیں مسجد نبوی کے. اس مرتبہ جب میں پہنچا تو کلیت المسجد نبوی کے اساتذہ نے پھر دوبارہ یہ فرمائش کی کہ ہم نے آپ کی کتاب اصول الفتح میری کتاب ہے نا اصول الفتح عبادہ، وہ تو وہ ہم نے خریدی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہمیں پڑھائیں. میں نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں یہاں پر حرم شریف کے لیے، مجھے
کہیں باہر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کہا چند دن دے دیں ہمیں. تو انہوں نے اسی طرح فرمائش کی کہ میں اس کو بھی رد نہ کر سکا، اور 4 دن اصول الفقہ کا درس وہاں کلیۃ المسجد النبوی کے اندر ہوا. اسی دوران شیخ علی حذیفی جو وہاں کے بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا وقت طے ہوا. میں چاہتا تھا کہ ان کو اپنی کتابیں کچھ پیش کروں، تو فتح الملہم کا نسخہ اور فقہ البیوع اور اس قضایا فقہیہ معاصرہ تو ان کو پیش کی. اس کے بعد پھر دوسرے امام حسن آل الشیخ دوسرے دن تیسرے دن ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کو بھی میں نے اپنے کتابیں ہدیہ دی، اور انہوں نے بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا. اور میں اس بات پر بڑا خوش ہوا کہ حسن آل الشیخ نام سنا ہے آپ لوگوں نے، یعنی مسجد نبوی کے امام ہیں حسن آل الشیخ، اور یہ شیخ عبد الوہاب نجدی جن کی طرف منسوب کر کے ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں نا، تو شیخ عبد الوہاب نجدی کے وہ پوتے یا پڑ پوتے ہیں یہ حسن آل الشیخ. تو ظاہر ہے کہ شیخ عبد الوہاب نجدی کے نظریات کے حامل بھی ہوں گے. تو جب میں نے ان سے المدونہ کا ذکر کیا، المدونہ الجامعہ جو ہماری طرف سے ہوا، تو اس پر انہوں نے بہت ہی غیر معمولی مسرت کا اظہار کیا. کہا کہ ایسا تو کام آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا جو آپ نے کر رہے ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوا اس کو سن کر. پھر انہوں نے ایک بات ایسی کہی کہ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے مسلک اور مزاج میں بڑا اعتدال ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حنفیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، اور حنفیہ کی کتابوں میں حنفیہ کو عام طور سے لوگ اصحاب الرائے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نے دیکھا کہ حنفیہ کی کتابوں میں بہت سی ایسی حدیثوں کے حوالے آتے ہیں جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی. تو اس واسطے ان کی جو کتابیں ہیں، وہ کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ کہنا غلط ہے ان کے بارے میں، حنفیہ کے بارے میں، کہ وہ رائے اور قیاس پر عمل کرتے ہیں. ان کا استناد بھی کسی نہ کسی حدیث پر ہوتا ہے. تو وہ احادیث بھی اگر آپ جمع کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا، تاکہ حنفیہ کے جو مستدلات ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ شیخ عبد الوہاب نجدی کے پڑپوتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا اظہار کیا. تو الحمدللہ ان سے ملاقات بھی بہت مفید اور اچھی رہی. ان کو میں نے کتابیں بھی پیش کی. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سے میں واقف تھا اس کتاب سے، فتح الملہم سے، اور میں پہلے سے آپ کی جو بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجموع الفقہ الاسلامی میں وہ پیش کی ہے. آپ ابھی تک اس کے رکن بھی چلے آتے ہیں. تو بڑی بیچاروں نے ہمت افزائی کی. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ وہاں جب میں پہنچا تو جامعہ طیبہ، وہاں پر ایک تو جامعہ اسلامیہ ہے نا، ایک جامعہ طیبہ ہے. وہ جامعہ طیبہ کے اندر انہوں نے کلیۃ المسجد النبوی کے جو اساتذہ ہیں، انہوں نے ایک دورہ شروع کر رکھا تھا المعایر الشرعیہ کا. المعایر الشرعیہ تو جانتے ہیں نا آپ. تو ان کا ایک دورہ شروع کیا ہوتا. 6 مہینے سے اس کی تدریس ہو رہی تھی وہاں. تو وہاں اس کا آخری دن تھا، آخری درس کا. تو انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ یہ کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سوتا آپ آئے ہوئے ہیں. تو جامعہ طیبہ کے اندر آخری جو درس ہے وہ آپ کا ہو جائے تو ہمیں، کیونکہ آپ اس معایر شرعیہ کی جو مجلس ہے، مجلس شرعی، اس کے صدر ہیں، تو ہمیں بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر وہ ختم ہو جائے صدر مجلس کی طرف سے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں نے اس کو بھی عشاء کے بعد میں وہاں پر گیا. میں نے کہا کہ بشرط ہے کہ آپ مختصر کام کریں، زیادہ لمبا نہ کریں. تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ تمام جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ، جامعہ طیبہ کے اساتذہ، اور جدہ سے آئے ہوئے بہت سے علماء، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے علماء وہاں موجود تھے. تو ان کو میں نے پھر آخر
تو الحمدللہ اس کا بھی بہت اچھا اثر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام اس صبر کے اندر کرائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ ایام بہت ہی خوشگوار اور بہت یعنی پرلطف وقت گزرا، اور طبیعت بھی بالکل اچھی رہی الحمدللہ، کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس لیے. چلو بس بسم اللہ. کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.